السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت الگ کے اندر ابو جہل کی جہالت اور اس کے ظلم پر عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس شخص کو دنیا کے اندر ناحق قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے حضور پیش کرے گا اور انصاف مانگے گا۔ اب دوستو، اس آیت مبارکہ اور صحیح احادیث کو سن کر ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے خیالات کا مرکز دل ہے اور احساسات کا مرکز بھی دل ہی ہے، اور انسان دل اور ذہن دونوں کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، چاہے پھر وہ نیکی کا ہو یا گناہ کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار ان گناہ گاروں کی پیشانی اور اس کے بالوں کا ذکر کیوں فرما رہا ہے کہ گناہ کرنے والوں کو پیشانی کے بالوں سے کھینچا جائے گا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ضرور کوئی تعلق ہے پیشانی کا، اس کا ضرور کوئی واسطہ ہے۔ جدید سائنس نے جب انسانی دماغ پر ریسرچ کی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے ہر ایک حصے کو کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو تب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی یہ آیت آخر کار حل ہو گئی، کیونکہ اب جا کر انسانوں کو پتہ چلا کہ انسانی دماغ 4 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک حصے کا اپنا ایک مخصوص کام ہے، لیکن یہاں سب سے اہم ہے فرنٹل لوب، یعنی دماغ کا سامنے کا حصہ، جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو دوستو، اس فرنٹل لوب کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، بولنا، انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا کہ کوئی شخص کیسا برتاؤ کرے گا یا کیسا رویہ رکھے گا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، یعنی صاف الفاظ میں بولوں تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جدید میڈیکل سائنس کے مطابق پیشانی کا یہ حصہ اگر کاٹ دیا جائے یا کسی بھی وجہ سے یہ اگر خراب ہو جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دے گا۔ اب ذرا پھر سے ان قرآنی آیات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پیشانی کے بالوں سے کھینچیں گے، کیونکہ یہ ارادہ کرنے اور فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ انسان کی یادداشت، اس کی سوچ، اس کا دل جو مرضی کہتا رہے، لیکن آخر کار کے اندر اگر اسے فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا کہ اسے یہ کام کرنا ہے تو اس فیصلے کے بعد انسان یہ گناہ یا نیکی کر لے گا۔ دوستو، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسانی دماغ مائکروسکوپک لیول پر جا کر اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ وہ دماغ اور اس کا وہ حصہ ہے جو تم سے یہ کام کرواتا ہے، اسی لیے قیامت کے دن اسی سے ہی پکڑ کر تمہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی قیامت کے روز انسانوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گناہ گاروں کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گے۔ سائنسدانوں نے مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جانوروں کے اندر دماغ کا یہ حصہ انتہائی چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، اسی لیے جانور ٹھیک فیصلے نہیں کر پاتے، کیونکہ ان میں لیڈرشپ اور قیادت کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں۔ اسی لیے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں پر حملہ ہوا ہے تو وہ الگ الگ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب مل کر اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اگر یہ سب مل کر اپنے لیے کوئی فیصلہ کر پاتے تو ان کے دشمن شکاری دنیا میں کب سے بھوک کے ہاتھوں مار چکے ہوتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہ ہو، اور حدیث شریف کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنے کا اختیار اصل میں تیرے کنٹرول میں ہے، اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت بھی ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ خود مختار ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی یا اپنی مرضی کی نفی کرنا کہ یہ پیشانی جو کہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اس کو میں اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، اس پر صرف میرے رب کا اختیار ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ کے اندر جمع ہوتا ہے، اور ساتھ ہی سارے جذبات بھی جو کہ دل کے اندر موجود ہوں اس وقت اس حصے کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر غصہ، نفرت، بغض و کینہ اور گناہ کرنے کی چاہت۔ انسان جیسے ہی خیالوں اور گناہوں کی جگہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے پیش کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ اس کی پریشانی، ڈپریشن سب کو ختم کر کے انسان کو بالکل پرسکون کر دیتا ہے۔ یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی حکمت کسی معجزے سے کم نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔